خیال یہ ہے کہ مجھے نہیں بولنا چاہیے کیونکہ پی ٹی آئی میں اس کو ڈسپلن کہا جاتا ہے. آپ کو کوئی گالی دے لیکن آپ خاموش رہیں. اور ایسا ڈسپلن میں مر کے بھی نہیں مان سکتا ہوں. میں نے آج ان کو کہا, میں نے کہا یہ بیماری ہے میری, اس بیماری سمیت لینا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں لینا ہے تو میں ادھر ٹھیک ہوں. یعنی آپ ٹوٹلی کلیئر ہیں ابھی کہ اگر ٹھیک ہے آپ کو میں ایسے ایکسیپٹیبل ہوں دین اٹس اوکے. بالکل بڑا کلیئر ہیں پارٹی میں اگر یہ لیتے ہیں یا نہیں لیتے ہیں. میں نے آج واضح کیا ہے کہ میں کسی کی گالم گلوچ, کسی کی الزام تراشیوں کو برداشت نہیں کروں گا. جو بھی منہ کھولے گا جواب ضرور دوں گا. اگر آپ چوتھی دفعہ نکالتے ہیں اس لیے لے جاتے ہیں. بہرحال اسد قیصر صاحب نے کہا کہ جواب دینے سے پہلے مجھے بتایا کرو. تو اگر اب جواب دینے سے پہلے انہوں نے ایک اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا کہ آپ ان کو بتائیں. ابھی علیمہ بی بی کا ایک ریئیکشن آیا, میں یہ نہیں کہوں گی کہ آپ اس پہ جواب دیں, لیکن آپ کیا اسد قیصر صاحب سے وہ بات ڈسکس کریں گے؟ نہیں, محترمہ علیمہ خانم نے ایک کام اچھا کیا ہے, آج کا جو بیان دیا ہے نا جس میں انہوں نے گالیوں کا استعمال کیا ہے, اور یہی وہ زبان ہے جس نے پوری پارٹی کا بٹھا بٹھایا ہوا ہے. آج تمام ایم اسی زبان کی شکایت کر رہے تھے. اور اب پی ٹی آئی کا ورکر خود سوچے نا, اس کی یہ ایسی کون سی ذمہ داری ہے جس کو بروئے کار لاتی ہوئی یہ زبان استعمال کر رہی ہے. یہ ورکر کو سوچنا چاہیے نا, یہ پارٹی کی کون سی خدمت آپ کر رہے ہیں. اور جب سے مطلب معاملات پہ یہ چاہیے پے در پہ تقسیم, اور واحد جو مدعا ہیں وہ یہی ہیں کہ کسی نہ کسی طرح جو ہیں یہ پارٹی کی جو ذمہ داری ہیں وہ اس پہ میں قابل ہو جاؤں. سر اگر میں یہ کہوں کہ خان صاحب اس وقت جیل میں ہیں اور بہت سے لوگ پاپولر ہوئے, آپ کی مطلب اوور آل میں بات کر رہی ہوں کہ جو لوگ جن کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا, سیاست سے کوئی تعلق بھی نہیں تھا, وکیل تھے لیکن وہ پاپولر ہو گئے, اب وہ تو نہیں چاہیں گے کہ خان صاحب باہر آئیں کیونکہ وہ پاپولر ہیں. اسی طرح ایسی بات نہیں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں نا, میں اپنی مثال دوں. آپ کو تو سائیڈ لائن کر دیا نا, اب وہ آپ کو واپس کیوں آنے دیں گے؟ میں اپنی مثال دوں نا. مجھے لوگوں نے پہچان لیا, ٹھیک ہے, تو اس سے مجھے کیا ملا ہے؟ میں نے کبھی چاہا تھا کہ لوگ مجھے جانے پہچانے, پاکستان مجھے جانے, کبھی یہ میری خواہش ہی نہیں تھی. بلکہ الٹا اس کے نقصانات ہیں. میری پرائیویٹ لائف ختم, میں مارکیٹ میں نہیں جا سکتا ہوں, میں کوئی چیز خرید نہیں سکتا ہوں, میں کہیں بیٹھ نہیں سکتا ہوں, میں اپنی وکالت نہیں کر سکتا ہوں. جس عدالت میں ہم تڑے پہ بیٹھ جاتے تھے یا ٹول پہ بیٹھ جاتے تھے, وہاں پہ بیٹھتے ہی یہ تصاویر کی اور ٹک ٹاکوں کی برمار شروع ہو جاتی ہے. تو یہ تو پاپولیرٹی آپ یہ نہیں, کس نے چاہی تھی یہ؟ دیکھو جو نہیں, یہ دیکھیں جو مزہ گمنامی میں ہے, جو مزہ ایک سادہ نارمل لائف گزارنے میں ہے, وہ مزے اس میں کہاں. اب میں امریکہ گیا تو امریکہ میں ایک سیکیورٹی کا جو پروسیس ہے, وہ ایئرپورٹ سے اتر رہا تھا تو ایک شخص آ گیا, پشتو میں بولنے لگا, اور اس نے کہیں پر بھی جاؤں دنیا میں پاکستانی جو ہیں وہ آگے آتے ہیں. یعنی کہ آپ یقین کریں یہ منہ سے تھوک پھینکتے ہوئے بھی 10 دفعہ ادھر ادھر دیکھتے ہیں کہ کوئی کیمرے میں کیپچر تو نہیں کر رہا ہے. صحیح. یہ زندگی جو ہے یہ اس کے فوائد تو نہیں ہے نا. صحیح. سر اب 5 اگست کا جو احتجاج ہو چکا ہے اس پہ میں بات کروں تو انڈر کنفیوژن ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ کی واپسی, مطلب آپ پی ٹی آئی کے ہیں لیکن یہ جو کنفیوژنز ہیں پارٹی کے اندر, یہ آپ کو لے کے اگر ختم ہو جاتی ہیں تو 14 اگست کا جو احتجاج ہوگا وہ 5 اگست کے احتجاج سے بہتر ہوگا؟ پہلے آج مجھے ایک سوال آپ سے جی پلیز کرنا ہے. آپ بڑی فیئر جرنلسٹ بھی ہیں اور میں جانتا ہوں کہ آپ ایک اچھی وکیل بھی ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں 5 اگست کے احتجاج کو آپ نے کیسے پایا؟ سر ٹو بی آنیسٹ جو میری ایک اپنا انالیسس ہے, اٹ واز اے کمپلیٹلی فیلئر. آپ نے اپنے حریف کو مزید طاقت دی, آپ نے بتا دیا کہ جی ہم کچھ نہیں کر سکے, اور آپ کے جتنے ایم این ایس تھے وہ کیوں ادھر آ گئے اسلام آباد میں, کیوں سب کو اسی دن خان صاحب سے ملنا یاد آ گیا؟ یہ آپ کے سوال کا جواب ہے. اور کیوں اس دن آپ کو سینٹ میں, یہی میری رائے ہے, یہ فیصلہ ہی نہیں ہوا تھا کہ تمام ایم این ایز ایم پی ایز اپنے حلقوں میں لوگوں کو نکالیں گے. بالکل. انہوں نے اچانک یہ چینج کر دیا. محترمہ علیمہ خانم نے کہا کہ نہیں میرے ساتھ اڈیالہ جانا ہے, لہذا وہ پروگرام جو پہلے سے پبلک کو دیا گیا تھا اس کو کچھ لوگ آئے کچھ لوگ نہیں آئے. 5 اگست کا جو پروگرام تھا وہ بالکل ڈائریکشن لیس تھا, اس کا کوئی مقصد نہیں تھا, اس سے کوئی مقصد پورا نہیں ہو رہا تھا. یعنی جب آپ ایسا احتجاج کے اپنے گھروں میں کرو, پھر آپ نے دیکھا کہ اس کی کوئی نہ موبلائزیشن تھی, اور جو سب سے مسنگ ایلیمنٹ تھا اہم وہ تھا کہ کوئی موٹیویشن کسی نے دی ہی نہیں. 1 مہینہ قبل اعلان ہوا تھا, کسی نے نہ ویڈیو بنائی نہ کوئی میسج دیا کہ پاکستانی کیوں نکلے. اپنے لوگوں کو ترغیب دینی ہے. اپنے 1 مہینے پہلے میں بھی کنفیوژن 90 دن کی بات ہوئی, 90 دن, اور پھر یہ بتاتے تھے کہ سرپرائز آ رہا ہے.
وہ نہیں آیا, وہ یہی سرپرائز تھا. سرپرائز جو ہے نا, وہ سرپرائز یہی تھا کہ کچھ نہیں ہوگا, کہ عوام سرپرائز ہو جائے. تو اب 14 اگست کو کیا ہوگا؟ ایک تو ایک بیانیہ یہ بھی ہے کہ ویسے ہی عوام سڑکوں پہ ہوگی, اس دن آزادی کا دن ہے, تو اس میں پی ٹی آئی بھی بہتی گنگا میں اپنے ہاتھ دھو لے گی, کریڈٹ لے لے گی کہ یہ تو سب ہمارے لیے. یہ بھی کوئی احتجاج نہیں ہے, نہیں ہے. میں دو الفاظ میں ان احتجاجوں سے لیڈرشپ جو ہیں وہ اپنی وہ فرائض منصبی ادا کر رہی ہے, جان چھڑا رہی ہے. احتجاج اس طرح ہوتے ہیں. ہم نے ماضی میں جو احتجاج کیے کوئی ایک بھی اس طرح کا احتجاج نہیں کیا, اور نہ ان احتجاجوں سے کوئی مقصد حاصل ہو سکتا ہے. ڈنکی کی چوٹ پہ کہتا ہوں, احتجاج جو خان چاہتا ہے اور صحیح درست دانشمندانہ فیصلہ ہے, وہ احتجاج چاہتا ہے کہ 4 سے 5 لاکھ پاکستانی نکلے اور ان کے نعرے, ان کے جوتوں کی جو آوازیں ہیں وہ ہیبت میں لوگوں کو مبتلا کریں. لیکن سر 4 سے 5 ہزار یا 50 ہزار بھی تب نکلے نا جب لیڈر نکلیں. جب لیڈر ہی اپنے حلقوں سے اٹھ کے اسلام آباد آ جائیں گے اور خان صاحب سے ملنا یاد آ جائے گا, یا جا کے نیشنل اسمبلی میں زبردستی بند ہو جائیں گے, تو پھر تو عوام ڈرے گی نکلنے سے. نیشنل اسمبلی جانے کی اس دن تو کی نہیں تھی نا, بلکہ آپ کو میں بتاؤں فیصلہ کیا تھا کہ 4 اور 5 تاریخ کو بائیکاٹ کریں گے, یہ عمر ایوب خان اور دیگران کی نااہلی کی وجہ سے. لیکن پھر چلے گئے. سر اب اگر 14 اگست کا احتجاج ہوتا ہے تو اس میں مروت صاحب حصہ ہوں گے, اور کیا ڈیفرنس ہوگا؟ نہیں, میرا خیال نہیں ہے کہ میں دیکھیں آج جو علیمہ خانم نے بیان دیے ہیں نا, تو اس کے بعد میں اب سوچ رہا ہوں کہ اب ایسے جگہ پہ جانا جہاں پہ اب گالیاں پڑے. سر آپ کے لیے خان صاحب امپورٹنٹ ہونے چاہیے نا, علیمہ بھی نہیں وہ ٹھیک ہے نا, لیکن پی ٹی آئی کا ورکر یا لیڈرشپ جو ہیں اس کو خاموش کیوں نہیں کراتا ہے؟ اور یہ جب خود بولتی ہیں تو مجھے بھی جواب دینا ہوتا ہے, اور نہ بادل ناخواستہ جو بھی بولتا ہوں اس سے کہیں نہ کہیں پہ تو دل میں یہ فیلنگ ہوتی ہے نا بالکل کہ خان کی بہن ہے, لیکن اس کو سمجھ ہی نہیں آتی ہے. یہ جو اب اس کا بیٹا ہے وہ جو ہے حسان نیازی کے ساتھ اسی جگہ پہ موجود ہے, اسی جگہ پہ موجود ہے جہاں پہ حسان نیازی جو ہیں کور کمانڈر ہاؤس میں. یہ بھی ایک آپ سنیں نا, اس کا بیٹا گرفتار نہیں ہوتا ہے. پہلے تو یہ انگلینڈ چلا جاتا ہے, دونوں بیٹے چلے جاتے ہیں, پھر واپس آ جاتے ہیں. ایف آئی آر میں نامزد ہے, آج تک بیل نہیں کی ہے. یہ کیا واقعی سوچنے والی بات ہے؟ سوچنے والی نہیں ہے, اس میں مجھے کوئی رتی برابر شک نہیں ہے. ابتدا سے آپ کو یاد ہوگا بشرا بی بی اور اس کے بیچ جو چپکلش تھی, ابتدا سے اسٹیبلشمنٹ اس کی پشت پہ کڑی رہی ہے. اور یہ پروجیکٹ ہے, اور میرا خیال ہے کہ اس کا مقصد یہی ہے کہ ضرورت کے ٹائم پہ پھر اس کو آگے لایا جائے تاکہ یہ جگہ لے سکیں. صحیح, تو پھر تو وہ نہیں چاہیں گی کہ آپ آئیں, اور اگر آپ ایسا کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو مطلب ان کو سپورٹ کر رہی ہے. یہ جو میری رائے ہیں یہ پی ٹی آئی کے ہر ایم این اے کی رائے ہیں, صحیح, سب کو پتہ ہے. اور بشرا بی بی کے جانے کے بعد تو اس کے لیے میدان بالکل کھل گیا ہے. تو پھر وہ کیوں چاہیں گی کہ بشرا بی بی یا خان صاحب باہر ہیں, یا مروت صاحب پارٹی میں دوبارہ واپس آئیں؟ نہیں, ان کے دیکھیں خان کے چاہنے والے اور مخلص لوگ تو کافی ہے نا. یہ سارے ایم این ایز جو ہیں ان کو پتہ ہے کہ ان کے اس کے اعراضات پاس کرنے سے اس کی ناراضگی تو مول لینی ہی ہے, لیکن ان کو پتہ ہے پارٹی کی حالت دیگرگو ہوتی جا رہی ہے, صلاحیتیں ہم کو ہوتے جا رہے ہیں, خان کی طوالت لمبی ہوتی جا رہی ہے, اس کی عمر بڑھتی جا رہی ہے. ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان پہ بھی کوئی اخلاقی ذمہ داری تو تھی نا. بالکل بالکل. سر بہت شکریہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں کیونکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ مسلسل بھارت کو اس کی روس کے ساتھ دوستی پر سزا دیے جا رہے ہیں. امریکہ نے بھارت پر عائد ٹیرف کو 25% سے بڑھا کر 50% کر دیا ہے.